الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دورہ تحقیق المسائل کا یہ دوسرا درس، جس میں اس بات کو سمجھایا جائے گا کہ یہ جو عام موزے ہیں رقیق سادہ، ان پر مسح جائز نہیں، اور اگر کوئی ان پر مسح کرتا ہے وضو کے درمیان، وضو کے دوران، تو ایسا آدمی بے وضو ہے، کیونکہ فرض ہی ادا نہیں ہوا، اور جب بے وضو ہے تو اس نے جتنی نمازیں عام موضوع پر مسح کر کے پڑھی ہیں وہ تمام نمازیں بے وضو پڑھی ہیں۔ بے وضو نماز نہیں ہوتی، وہ نمازیں اس کے سر پر ہیں۔ جتنی نمازیں ایسے امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں بھی اس کے سر پر ہیں۔ اس پر فرض ہے کہ وہ ان نمازوں کو ادا کرے، قضا ہو چکی ہیں۔ تو اس بارے میں یہ مختصر سا نوٹ میں نے ترتیب دیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں خف۔ کیا کہتے ہیں؟ خف۔ اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے موزہ۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ موزہ۔ اور جو اونی سوتی موزے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں جورب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جورب، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جراب۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں کہتے ہیں خف، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے موزہ، اور اونی سوتی موزے ان کو عربی میں کہتے ہیں جورب، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جراب۔ بات سمجھ آئی؟ اب جو اونی سوتی موزہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں تو ایسے جراب کو سخین کہتے ہیں، اگر 2 ہوں تو سخینین کہتے ہیں، اور اگر وہ 3 شرطیں نہ ہوں یا ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، نہ پائی جا رہی ہو، تو ایسے جراب کو رقیق کہتے ہیں، رقیقین جب 2 ہوں۔ جراب کا معنی جراب اونی سوتی موزہ، اگر اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟
پھر ان موزوں کو کہتے ہیں سخینین. اور اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہ پائی جائے یا کوئی ایک نہ پائی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیقین. ان کو کہتے ہیں رقیقین. ٹھیک ہے نا. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ وہ 3 شرطیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، وہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ بغیر جوتے پہنے ان میں 3 میل تک چلا جا سکے، یہ حنفیہ کے نزدیک. نمبر 2، وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے پنڈلی پر قائم رہ سکیں اور ان کا قائم رہنا چستی یا تنگی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ موٹاپے کی وجہ سے ہو. نمبر 3، وہ اتنی موٹی ہوں کہ ان میں سے پانی وغیرہ نہ چھن سکے، یعنی اتنی موٹی ہوں کہ ان کو پہن کر بغیر جوتے اگر ہم چلیں تو 3 میل تک ہم آرام سے چل سکتے ہوں. نمبر 2، وہ جب کھڑی ہوں گی نا تو وہ چستی کی وجہ سے نہ ہو یا وہ لاسٹک وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کھڑی نہ ہو بلکہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے کھڑی ہوں. نمبر 3، ان میں سے پانی وغیرہ نہ چھن سکے کہ اگر اس میں سے پانی ڈالیں اس میں پانی ڈالیں تو دوسری طرف سے وہ آر پار نہ ہو سکیں. اگر یہ 3 شرطیں اونی سوتی موزے میں پائی گئیں تو اس کو کہتے ہیں، ان موزوں کو کہتے ہیں یہ سخینین ہیں. اگر وہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی، تینوں نہ پائی گئیں، یا 1 ہے 2 نہیں ہے، یا 2 ہے 1 نہیں ہے، تو پھر وہ سخینین نہیں ہے بلکہ ان کو کہا جائے گا رقیقین. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی. 3 لفظ میں نے آپ کو بتائی. خف چمڑے کا موزہ، سخینین وہ اونی سوتی موزہ جن میں یہ 3 شرطیں ہوں. نمبر 3 رقیقین وہ اونی سوتی موزہ جن میں یہ 3 شرطیں یا کوئی ایک شرط بھی اس میں نہ ہو، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو. یہ 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی. خف پر مسح جائز ہے، یہ سب کو پتہ ہے، آگے تفصیل آئے گی، احادیث میں موجود ہے، متواتر حدیث ہے. رہ گیا سخینین، چونکہ وہ اونی سوتی موزہ ہے لیکن اس میں جب یہ 3 شرطیں پائی گئیں جو ہم نے بتائیں، ان 3 شرطوں کے پائے جانے سے وہ خف کے حکم میں ہو گئی، وہ موزے خف کے حکم میں ہو گئے. ٹھیک، اسی لیے ان پر بھی مسح جائز ہے. وہ اونی سوتی موزے ہیں لیکن ان میں یہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں. ان 3 شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے وہ خف کے حکم میں وہ موزے ہو گئے، اس وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز ہے. رہ گیا رقیقین، تو چونکہ نہ وہ خف ہیں نہ خف کے حکم میں داخل ہیں اسی لیے ان پر مسح جائز نہیں ہے. پھر آگے چلیے. پھر جس جراب پر اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مجلد اور نمبر 2 منعل. مجلد وہ جرابیں ہیں جن پر اتنا چمڑا لگا ہوا ہو جتنا وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، اور منعل وہ جرابیں ہیں جن پر چمڑا فرض پاؤں دھونے سے کم لگا ہو. آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں نا بہت سارے وہ ایسے موزے بھی ہوتے ہیں، ایسے جرابیں ہوتی ہیں جن میں پورا چمڑا لگا ہوا نہیں ہوتا، آدھے پہ ہوتا ہے آدھے پہ نہیں ہوتا، کبھی صرف اوپر کی طرف ہوگا، کبھی صرف تلوے پر ہوگا، کبھی بعض حصے پر ہوتا ہے بعض پر نہیں ہوتا. تو ایسے اگر ایسی جرابیں ہیں جن پر بعض حصے پر تو چمڑا لگا ہوا ہے بعض حصے پر نہیں لگا تو ایسی جرابوں کو کیا کہتے ہیں؟ منعل. اور اگر پورا چمڑا لگا ہوا ہے پورا تو اس کو مجلد کہتے ہیں، خف. ٹھیک، اس طرح موزوں کی یعنی جرابوں کی کل 6 قسمیں ہو جاتی ہیں. کتنی؟ جرابوں کی کل 6 قسمیں ہو جاتی ہیں. نمبر 1 سخینین مجلد، نمبر 2 سخینین منعل، نمبر 3 سخینین سادہ، نمبر 4 رقیقین مجلد، نمبر 5 رقیقین منعل، نمبر 6 رقیقین سادہ. ان 6 قسموں کو سمجھنا ہے، سارا مسئلہ انشاءاللہ کھل جائے گا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا سخینین کن کو کہتے ہیں؟ وہ اونی سوتی موزے جن میں وہ 3 شرطیں ہوں. اور مجلد کس کو کہتے ہیں؟ جن پر پورا چمڑا لگا ہوا. تو سخینین مجلد کا معنی کیا ہوگا؟ وہ موزے جن کے اندر وہ 3 شرطیں بھی ہوں اور چمڑا بھی چڑھا ہوا ہو، ہے نا. سخینین منعل جن میں 3 شرطیں ہوں، پہلے سخین کا معنی کریں نا، جن میں 3 شرطیں ہوں اور چمڑا پورا نہ لگا ہوا. سخینین سادہ وہ اونی سوتی موزہ جن میں وہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہوں اور چمڑا نہ چڑھا ہو. رقیقین مجلد
وہ 3 شرطیں نہ ہوں لیکن چمڑا پورا چڑھا ہوا ہے. رقیقین منعل وہ 3 شرطیں بھی نہیں ہیں اور چمڑا آدھا چڑھا ہوا ہے. اور نمبر 6 رقیقین سادہ، نہ 3 شرطیں ہیں نہ چمڑا چڑھا ہوا ہے. یہ 6 قسمیں ہیں. ٹھیک. اب سمجھیے جو سخینین مجلد ہے اس میں 3 شرطیں بھی ہیں اور اس پر چمڑا بھی چڑھا ہوا ہے، اس پر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے. سخینین منعل اس میں 3 شرطیں ہیں، ان میں 3 شرطیں ہیں اور چمڑا پورا نہیں چڑھا ہوا، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے کیونکہ سخینین خف کے حکم میں ہے نا 3 شرطوں کی وجہ سے. رہ گیا سخینین سادہ، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے کیونکہ جب اس میں 3 شرطیں آ گئیں یہ خف کے حکم میں ہو گیا. ان 3 پر مسح کرنا جائز ہے. چلیے آگے رقیقین مجلد کہ ان میں 3 شرطیں نہیں ہیں لیکن چمڑا پورا اسی کو تو خف کہتے ہیں نا. ٹھیک. تو اس پر بھی مسح کرنا کیا ہے؟ چمڑے کا موزہ، اس پر مسح کرنا جائز ہے. نمبر 5 رقیقین منعل کی شرطیں بھی نہیں ہیں اور چمڑا آدھا چڑھا ہوا ہے. اس میں اختلاف ہے اور قول فیصل اس میں یہی ہے کہ اس پر مسح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور نمبر 6 رقیقین سادہ جو آپ حضرات نے پہنے ہوئے ہیں کہ نہ ان میں 3 شرطیں ہیں اور نہ اس میں چمڑا لگا ہوا ہے. ان موضوعوں پر بالاتفاق مسح ناجائز ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے نیچے میں نے لکھا ہے ہمارے دیار میں ان 6 قسموں میں سے عموماً صرف 2 پائی جاتی ہیں. ایک رقیقین مجلد، اے رقیقین سادہ. یعنی ات کشر پہ اس ونان چھ مس تو موزہ. یس چمڑک موز مس جس کو ہم یعنی مس ونان چھ چمڑے کا موزہ، یہ ہے رقیقین مجلد. اور یہ جو میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ ہے رقیقین سادہ. ہمارے دیار میں یہ 2 موز یعنی یہ 2 جرابیں اس قسم کی عموماً یعنی وہ پائی جاتی ہیں. ایک رقیقین مجلد اور ایک رقیقین سادہ. رقیقین مجلد جن پر بالاتفاق مسح جائز ہے اور رقیقین سادہ جن پر بالاتفاق مسح جائز نہیں ہے. تو موزوں کی کل یعنی جرابوں کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. سخینین مجلد، سخینین منعل، سخینین سادہ، رقیقین مجلد، رقیقین منعل اور رقیقین سادہ. 4 پر تو مسح جائز ہے اور ایک میں اختلاف ہے رقیقین منعل میں، اور اس میں بھی قول فیصل یہی ہے کہ مسح نہیں کرنا چاہیے اور ایک بالاتفاق اس پر مسح کرنا ناجائز ہے. اور غیر مقلد اس 6ٹھی قسم کے جواز کا فتویٰ آج دیتے ہیں کہ اس پر مسح کر سکتے ہیں اور لوگوں کی نمازوں کو برباد کرتے ہیں. چلیے آگے یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب چلیے آگے. اب میں نے کچھ اصولی باتیں لکھی ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے اب یہ کچھ حدیث کے اصول حدیث کے متعلق ہے یا کچھ اصول فقہ کی بھی کوئی بات آ جائے گی. راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز اور غریب. متواتر، مشہور، عزیز اور غریب. یہ یہاں کا عزیز اور غریب نہیں ہے بلکہ یہ اصول حدیث کا ہے، عزیز اور غریب. میں نے تعریف لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. متواتر وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر ہوں کہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو عقل سلیم محال جانے. یعنی متواتر حدیث وہ ہے. یہ متواتر اسنادی کی تعریف ہے نا. متواتر کی حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 قسمیں لکھی ہیں. ان میں سے یہ ایک ہے متواتر اسنادی. ابھی مجھے متواتر کی بحث نہیں کرنی، انشاءاللہ اللہ پاک نے یہ قائم و دائم رکھا، آگے اور انشاءاللہ بحثیں ہوتی رہیں گی. متواتر اسنادی یعنی وہ حدیث جس کو صحابہ کے زمانے میں بعد میں اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ عقل سلیم محال جانے کی. اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے اور اس کی تعداد میں اختلاف ہے کتنے کرنے چاہیے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بہرحال یہ ایک اندازہ لگ جاتا ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس کو کہتے ہیں متواتر. نمبر 2 مشہور. مشہور وہ حدیث ہے، میں آپ کو سمجھاؤں، جو صحابہ کے زمانے میں تو حد تواتر کو نہ پہنچی. صحابہ کے زمانے میں 1-2 نے اس کو کیا کر دیا؟ بیان. لیکن تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کو اتنے لوگوں نے بیان کر دیا کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقل سلیم محال جانے. اس کو کہتے ہیں مشہور. یعنی صحابہ کے زمانے میں حد تواتر کو نہیں پہنچی لیکن تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، اور یہ پھیلنا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہو. اگر بعد میں ایسا ہوا تو اس کو مشہور نہیں کہیں گے. ٹھیک. نمبر
3 अजीज़ वो हदीस है जो हद तवातुर या हद शोहरत को ना पहुँची हो, यानी न तो ये सहाबा के ज़माने में हद तवातुर को पहुँची, न ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में हद शोहरत को पहुँची। अगर सहाबा के ज़माने में कोई हदीस इतने लोग बयान कर दें जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना अक्ल सलीम हाल जाने, उसको कहते हैं मुतवातिर। और अगर ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में ऐसा अमल हो, उसको कहते हैं मशहूर, उसको तवातुर कहते हैं, इसको शोहरत कहते हैं। यानी सहाबा के ज़माने में हद तवातुर को नहीं, ताबईन के ज़माने में हद शोहरत को नहीं, तबा ताबईन के ज़माने में हद शोहरत को नहीं, लेकिन इसको हर ज़माने में बयान करने वाले ऊपर से लेकर के नीचे तक कभी 2 से कम नहीं हुए, इसको क्या कहेंगे? अजीज़। और अगर कभी भी इसको रिवायत करने वाले किसी हदीस को किसी भी ज़माने में सिर्फ एक रह गया हो, इसको रिवायत करने वाला सिर्फ एक रह गया हो, उसको गरीब कहते हैं कि बेचारा गरीब है, इसको बयानी किसी एक ने कर दिया। ठीक है ना? तो अजीज़ वो हदीस है जो हद तवातुर या हद शोहरत को ना पहुँची हो और उसे रिवायत करने वालों की तादाद किसी भी ज़माने में 2 से कम ना हुई हो। गरीब वो हदीस है जिसके सिलसिले सनद में किसी ज़माने में भी रावी की तादाद सिर्फ एक रह गई हो। तो कितनी किस्में हुई? कौन कौन सी? मुतवातिर, मशहूर, अजीज़, गरीब। मुतवातिर वो हदीस जिसको हर ज़माने में, सहाबा के ज़माने से लेकर के हर ज़माने में इतने लोगों ने बयान किया हो जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना अक्ल सलीम हाल जाने, अक्ल उसको तस्लीम न करे। और मशहूर जो सहाबा के ज़माने में तो हद तवातुर को ना पहुँची, लेकिन ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में उसको इतने लोगों ने बयान कर दिया जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना अक्ल सलीम महाल जाने। अजीज़ जो हद तवातुर हद शोहरत को ना पहुँची, लेकिन उसके सिलसिले सनद में हमेशा उसको बयान करने वाले कभी 2 से कम नहीं हुए। और अजीज़ यानी गरीब जिसकी सिलसिले जो न हद तवातुर को न हद शोहरत को, और उसके सिलसिले सनद में उसको बयान करने वाले, उसकी बयान करने वालों की तादाद किसी भी ज़माने में सिर्फ एक रह गई हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गरीब। तो ये कितनी हुई? 4। अब देखिए, फुक़हाए किराम मुतवातिर को अलग किस्म रखते हैं, मशहूर को अलग किस्म बताते हैं, और अजीज़ और गरीब को कहते हैं ये है खबर वाहिद। अजीज़ और गरीब का एक नाम क्या है? खबर वाहिद। और मुहद्दिसीन मुतवातिर को अलग रखते हैं, मशहूर को खबर वाहिद में दाखिल करते हैं। वो मशहूर, अजीज़ और गरीब इन तीनों को कहते हैं खबर वाहिद। मुहद्दिसीन मशहूर, अजीज़ और गरीब मुतवातिर के अलावा तीनों किस्मों को क्या कहते हैं? और फुक़हा सिर्फ अजीज़ और गरीब को क्या कहते हैं? खबर वाहिद। वो मशहूर को इसकी अलग कसीम बताते हैं। मैंने लिखा है, याद रखना चाहिए कि फुक़हाए किराम सिर्फ हदीस अजीज़ और हदीस गरीब को अखबार अहाद कहते हैं। अखबार अहाद जमा, खबर वाहिद वाहिद, यानी एक को क्या कहते हैं? खबर वाहिद। और अगर बहुत सारी हो उनको क्या कहेंगे? अखबार अहाद। याद रखना चाहिए कि फुक़हाए किराम सिर्फ हदीस अजीज़ और हदीस गरीब को अखबार अहाद कहते हैं, और मुहद्दिसीन किराम मुतवातिर के अलावा बकिया तीनों किस्मों को अखबार अहाद कहते हैं, यानी हदीस मशहूर को भी अखबार अहाद में दाखिल करते हैं। रद्दुल मुख्तार। ठीक है ना? क्या बात समझ आई? अजीज़ और गरीब को फुक़हा कहते हैं खबर वाहिद, और मुहद्दिसीन मशहूर, अजीज़ और गरीब को क्या कहते हैं? हाँ, मशहूर खबर वाहिद में दाखिल है या नहीं, इसमें फुक़हा और मुहद्दिसीन का क्या है? इख्तलाफ। लेकिन अजीज़ और गरीब ये खबर वाहिद है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। इन्हीं को कहते हैं खबर वाहिद। क्या कहते हैं? खबर वाहिद। तो हम फुक़हा की तरतीब पर चलते हुए कहेंगे मुतवातिर, मशहूर और खबर वाहिद। मुतवातिर, मशहूर और खबर वाहिद। खबर वाहिद में कौन कौन दाखिल है? अजीज़ और गरीब। चलिए आगे, अब समझिए, अगर कुरान पाक किसी बात का हुक्म दे दे, अगर कुरान पाक में किसी बात का हुक्म आ जाए और कुरान पाक किसी बात का हुक्म कर दे, अल्लाह पाक किसी बात का हुक्म कर दे, अगर उस हुक्म में कोई तखसीस साबित करनी हो तो उसके लिए या तो कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा चाहिए, या मुतवातिर हदीस चाहिए, या मशहूर हदीस चाहिए, या इजमाए उम्मत चाहिए। खबर वाहिद से कुरान पाक के उमूम में तखसीस पैदा नहीं हो सकती, तखसीस साबित नहीं हो सकती। तखसीस किसको कहते हैं? मसलन मैं आपको समझाने के लिए मैं कहूँ भाई सब यहाँ से चले जाओ, तो सब में कौन आ गए? सारे के सारे आ गए ना। सब यहाँ से चले जाओ,
اچھا، اور حضرت معروف یہ کہہ دیں کہ نہیں جی فلاں خاص ہے، فلاں نہیں جائے، فلاں، تو معروف نے میرے حکم میں اس کی تخصیص کر دی کہ اس نے اس ایک کو خاص کر دیا. میرا حکم تو مطلق تھا، ٹھیک، میرا حکم عمومی تھا کہ سارے کے سارے نکل جاؤ، اس نے اٹھ کر کے کہہ دیا فلاں کے لیے حکم نہیں ہے، فلاں سے یہ حکم ساقط ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص، کہ اس نے میرے حکم سے ایک کو خاص کر دیا. اب اللہ پاک کسی بات کا حکم دے دیں اور ہمیں اس حکم میں سے کوئی تخصیص نکالنی ہو تو وہ تخصیص کیسے ثابت ہوگی؟ اس کے لیے یا دوسری قرآن پاک کی آیت چاہیے کہ دیکھو اس قرآن پاک کی آیت میں تو یہ حکم ہو رہا ہے، تو لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فلاں موقع پر یہ چل بھی سکتا ہے. مثلا قرآن پاک نے کسی بات سے منع کیا، تو کیا کسی موقع پر اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک نے تخصیص کر دی. خنزیر کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. اب قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی اتنا مضطر ہو جائے، مرنے کے قریب وہ ہو جائے اور موت اس کو نظر آنے لگے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور تھوڑا بھی وہ بغاوت نہیں رکھتا، مجبور ہے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے، بس جتنا زندہ رہے اتنا وہ کھائے، تو وہ جائز ہے. تو اب وہ جو قرآن پاک نے کہا تھا کہ ہم نے تم پر خنزیر کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، تو یہ حالت اس سے کیا نکل گئی؟ باہر نکل گئی. لیکن یہ خود قرآن پاک نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے نا. اسی کو کہتے ہیں تخصیص. کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. اب دیکھیے قرآن پاک کسی بات کا حکم دے دے، تخصیص ہمیں ثابت کرنی ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت، یا کیا چاہیے؟ متواتر حدیث، یا کیا چاہیے؟ مشہور حدیث، یا کیا چاہیے؟ اجماع امت. اگر قرآن پاک کسی بات کا حکم دے دے اور کوئی آدمی خبر واحد سے اس کی تخصیص کوئی ثابت کرنا چاہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. خبر واحد سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی. اس اصول کو آپ یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو خبر واحد حدیث ہے اس کی ایک سند ہوگی، ایک اس کا متن ہوگا. ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے. سند کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، راویوں کے سلسلے کو، کہ محدث اپنے سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو رجال بیان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اور اس کے بعد جو اصل مضمون ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. خبر واحد کے صحیح ہونے کے لیے اس کی اسناد کے لیے بھی شرائط بیان کی گئی ہیں اور اس کے ان روایات کے متون کے لیے بھی کیا کی گئی ہیں؟ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ یہ خبر واحد کی سند کب صحیح ہوگی؟ جب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. جب اس کو بیان کرنے والے مسلمان ہوں گے، عادل ہوں گے، حافظ ہوں گے، یعنی تامت و ضبط ہوں گے، تب یہ روایت صحیح ہوگی. اور وغیرہ وغیرہ سند شذوذ سے خالی ہوگی اور معلول نہیں ہوگی، اور اس کے محدثین نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا متن کب صحیح ہوگا؟ کیا اگر کسی روایت کی سند صحیح ہو کیا اس کا متن بھی صحیح ہوگا؟ کہ یہ ضروری نہیں. روایت کی سند صحیح ہوگی لیکن اس کا متن صحیح نہیں ہوگا. اور یہ عبد الرحمن مبارک پوری نے کئی مرتبہ لکھا ہے کہ سند کا صحیح ہونا. عبد الرحمن مبارک پوری خیر مکلم کے امام ہیں، تحفۃ الاحوزی والے. کہا بھائی سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے. یعنی اگر کسی روایت کی سند صحیح ہو، خبر واحد کی سند صحیح ہو، اس سے لازم نہیں آئے گا کہ اس کا متن بھی صحیح ہوگا. اب اس کے متن کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. اس کے متن کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ خبر واحد. تو جو شرائط فقہا اور محدثین نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبر واحد قرآن پاک کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن پاک ایک بات کہے اور خبر واحد اس میں کوئی بات آ جائے تو خبر واحد کا متن ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ صحیح نہیں مانا جائے گا اور قرآن پاک مانا جائے گا. یہ اصول ہے جو فقہا نے بھی بیان کیا ہے، محدثین نے بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب خبر واحد کے متن کے صحیح ہونے کے لیے خود یہ شرط ہے کہ وہ قرآن پاک کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، تو قرآن پاک کے خلاف اگر خبر واحد آئے گی تو کیا اسے تخصیص پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ خود اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن پاک کے خلاف نہ ہو. تو میں نے لکھا ہے اگر قرآن پاک کسی بات کا حکم دے تو اس حکم میں کوئی تخصیص ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی ہی کوئی آیت کریمہ، کوئی متواتر حدیث، کوئی مشہور حدیث یا اجماع امت چاہیے. اخبار احاد،
حدیث عزیز اور حدیث غریب سے قرآن پاک کے عموم میں ہرگز کوئی تخصیص ثابت نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ صحیح اسناد سے بھی مروی ہوں، اس لیے کہ خود خبر واحد کے متن کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن پاک کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں نے یہ نزہۃ النظر کی عبارت لکھ دی ہے۔ نزہۃ النظر اصول حدیث کی معتبر کتاب ہے جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ابن حجر اسقلانی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْ صَرِيحِ الْعَقْلِ، یعنی پھر آگے بھی ہے ترجمہ، انہی علامات وضح میں سے وہ بھی ہے۔ اور یہ عبارت لکھی ہے ابن حجر اسقلانی نے موضوع حدیث کی بحث کرتے ہوئے کہ موضوع حدیث کو کیسے پہچانے، یعنی یہ روایت جو آئی ہے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، اس کو کیسے پہچانے؟ تو ابن حجر کہتے ہیں انہی علامات وضع میں سے وہ بھی ہے جس کا پتہ روایت کی حالت سے چل جاتا ہے، مثلا یہ کہ وہ نص قرآن یا سنت متواترہ یا اجماع قطعی یا عقل صریح کے خلاف ہو۔ یعنی اگر خبر واحد حدیث قرآن پاک کے خلاف ہوگی اس کو موضوع سمجھا جائے گا، اگر سنت متواترہ کے خلاف ہوگی اس کو موضوع سمجھا جائے گا، اگر اجماع امت کے خلاف ہوگی، اجماع قطعی کے خلاف ہوگی اس کو موضوع سمجھا جائے گا، اور اگر عقل صریح کے خلاف ہوگی تو اس کو موضوع سمجھا جائے گا۔ پھر آگے ہے بئیں صورت کی اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو، یعنی اگر خبر واحد میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے، کوئی اور معنی لیں گے جو قرآن پاک، سنت متواترہ، اجماع قطعی، عقل صریح کے خلاف نہ ہو تو وہ اس معنی کی صورت میں پھر وہ موضوع نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اور معنی لے ہی نہیں سکتے تو وہ کیا سمجھی جائیں گی؟ موضوع سمجھی جائیں گی۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیے معلوم ہوا کہ خبر واحد سے قرآن پاک کی عموم میں تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی، تو یہاں تک بات سمجھ آئی۔ اس کے بعد ہمیں مسئلے کی طرف جانا ہے، اس بات کو خوب سمجھیں اور اس کو خوب اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ کیا کیا؟ متواتر، مشہور، عزیز، غریب، ٹھیک۔ فقہا مشہور یعنی محدثین مشہور، عزیز اور غریب کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار احاد، خبر واحد۔ اور فقہا مشہور کو الگ کرتے ہیں اور عزیز اور غریب کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد، یعنی اخبار احاد، خبر واحد، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے ہم جب کہیں گے ہم فقہا کی ترتیب پر چلیں گے، کن کی؟ ہاں، ہم فقہا کی ترتیب پر چلیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر او نہی فما تأمرنا، یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی یعنی ایسا کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آئے جس میں آپ کو کوئی حکم آپ کی کوئی نہیں موجود نہ ہو، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا علی فقہا سے مشورے کرنا۔ کن سے؟ ہاں، مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے بھی روایت نقل کی ہے، کہا جاؤ فقہا سے مشورہ کرنا۔ اور قرآن پاک نے بھی کن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا؟ فقہا۔ حدیث میں بھی کن کے پیچھے چلنے کا حکم آیا؟ فقہا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ فقہا حدیثوں کا زیادہ ماننا جانے والے، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، کہ فقہا حدیث کا زیادہ معنی سمجھنے والے ہیں۔ لہٰذا تو فقہاء کرام اس ترتیب سے چلتے ہیں کہ وہ متواتر، مشہور اور خبر واحد، خبر واحد میں عزیز اور غریب۔ تو خبر واحد سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص نہیں ہو سکتی۔ بتائیے قرآن پاک خبر واحد سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ خبر واحد کے لیے خود شرط ہے کہ قرآن پاک کیونکہ خود خبر واحد کے متن کے، یہ سمجھیے گا، متن کا لفظ، کیونکہ خود خبر واحد کے متن کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن پاک کے خلاف نہ ہو۔ اب جو وہ قرآن پاک کے خلاف آئے گی تو یا تو اس کی تعویل کرنی ہے، کوئی اور معنی بتا دینا ہے، اگر وہ نہیں تو موضوع، مسئلہ ختم۔ بات سمجھ آئی؟ موضوع یعنی من گڑت، ایک ہوتی ہے صحیح، ایک ہوتی ہے ضعیف، ایک ہوتی ہے موضوع۔ موضوع یعنی من گڑت جو حضور کی طرف جھوٹ منسوخ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یا تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی یا کیا کہنا پڑے گا؟ یہ موضوع ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ پیچھے ہم نے آپ کو بتایا تھا موضوع کی کتنی یعنی جرابوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ کیا کیا؟ سخینین مجلد، ارے بھائی ایسے بتا دو، سخینین منعل، سخینین سادہ، رقیقین مجلد، رقیقین منعل اور رقیقین سادہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے قرآن پاک کی طرف، اس مسئلے کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरह माइदा आयत नंबर 6। और हमने तर्जुमा भी किन का लाया है? लामज़हमू का तर्जुमा लाया है। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसह करो और अपने पाँवों को टखने समेत धो लो। अपने पाँवों को टखनों समेत धो लो। अच्छा, कुरान पाक ने किस बात का हुक्म दिया? धोने का। कुरान पाक ने किस बात का हुक्म दिया है? पाँव धोने का। ठीक, इसका मतलब हमें पाँव धोने, ये कुरान पाक का हुक्म। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी मौके पर ये पाँव धोने का हुक्म साक़ित हो सकता है? और क्या किसी मौके की तख़सीस है कि उस वक्त सिर्फ मसा ही काफ़ी हो जाएगा? कुरान पाक ने किसका हुक्म दिया? धोने का। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी मौके पर यह हुक्म साक़ित हो सकता है या नहीं हो? क्या किसी मौके की तख़सीस है या नहीं है? हम कहते हैं अगर तख़सीस साबित होगी किसी मौके की, वो किससे होगी? या तो कुरान की दूसरी आयत से होगी, या मुतवातिर हदीस से होगी, या मशहूर हदीस से होगी, या इजमाए उम्मत से होगी। खबर वाहिद से तख़सीस साबित नहीं होगी। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक पाँव धोने का हुक्म फरमाते हैं। अब अगर इस हुक्म में कोई तख़सीस साबित करनी हो, मसलन ये कि फ़लाँ मौके पर पाँव के धोने का हुक्म साबित होकर सिर्फ मसा करना ही काफ़ी हो जाएगा, तो वो सिर्फ कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा, हदीस मुतवातिर, हदीस मशहूर या इजमाए उम्मत से साबित हो सकती है, ना कि खबर वाहिद यानी हदीस अजीज़ या हदीस गरीब से, अगरचे उसकी सनद सही भी हो। बताइए क्यों तख़सीस साबित नहीं हो सकती जबकि उसकी सनद सही है? क्योंकि उसके मतन के सही होने के लिए शर्त है कि वो कुरान पाक के खिलाफ। जब मतन कुरान पाक के खिलाफ आएगा, देखिए तख़सीस कैसे पैदा होगी? तख़सीस तभी होगी ना जब एक आयत एक बात बताए दूसरी आयत, तो उस दूसरी आयत से हम उस उमूमी हुक्म में से तख़सीस निकाल लेंगे। इसका माना यह है कुरान पाक एक बात बता रहा है और हदीस में दूसरी बात आ रही है। अब देखना ये हदीस किस दर्जे की है। अगर हदीस मुतवातिर है या मशहूर है तो उससे कुरान पाक के उमूम में तख़सीस पैदा, चलो इस मौके पर तो हदीस से साबित हो रहा है, हुक्म साबित हो गया। लेकिन अगर हदीस उस दर्जे की है ही नहीं जिससे तख़सीस साबित हो सके, तो कुरान का हुक्म अपनी जगह बरकरार रहेगा और उस रिवायत की या तो तावील करनी है या उसको मौजू कह दिया जाएगा। बात समझ आई? ये है बुनियादी उसूल, इसको समझना है, सारा मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझिए, खुफ चमड़े का मोज़ा, यहां ध्यान रखें, खुफ चमड़े का मोज़ा, उस पर मसह करने की रिवायात मुतवातिर हैं। क्या है? वो हद तवातुर को पहुंची है, कई सहाबा किराम ने उसको बयान किया है। जब खुफ पर मसह करने की हदीस आई तो हम क्या देखेंगे? हदीस किस दर्जे की है? अब हमने क्या देखा? हदीस क्या है? हद तवातुर को पहुंची हुई है। तो हमने कह दिया कुरान पाक का जो हुक्म था वो चमड़े के मोज़े के वक्त साक़ित हो जाएगा, धोने का हुक्म, और उस वक्त सिर्फ मसह करना ही, चमड़े के मोज़े पर मसह करना ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि हदीसें क्या हैं? मुतवातिर। हदीसें क्या हैं? मुतवातिर। खुफ। चलिए आगे। इसके बाद सखीनैन यानी वो जोरबैन जिनमें वो 3 शर्तें पाई जा रही हों। इससे पहले ऊपर खुफ के बारे में लिखा है, वो भी पढ़ लें। खुफ यानी चमड़े के मोज़े, इन पर मसा करने की अहादीस मुतवातिर हैं, लिहाजा चमड़े के मोज़े पर वुज़ू के दौरान मसा बिला किसी शक व शुबा के जायज़ है। क्यों? अहादीस क्या हैं? मुतवातिर। चलिए 2 सखीनैन यानी वो जोरबैन जिनमें वो 3 शर्तें पाई जा रही हों जिनका ऊपर तज़किरा हो चुका। बताई थी ना 3 शर्तें। क्या 3 शर्तें बताई थी? ऐसे बताएं। नंबर 1, हाँ, उसको पहनकर 3 मील तक चला जा सके। नंबर 2, वो अपने मोटापे की वजह से खड़ी रहे। नंबर 3, उनमें से पानी ना चले। जब वो 3 शर्तें इसमें पाई जा रही हैं, वो भी इन शुरूत के पाए जाने से खुफ के हुक्म में हो जाती हैं। कौन? सखीनैन। सखीनैन वो जुराबे हैं ना, वो ऊनी सूती जुराबे जिनमें ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं, तो वो भी इन शुरूत के पाए जाने से खुफ के हुक्म में हो जाती हैं। लिहाजा इन पर भी वज़ू के दौरान मसा जायज़ ठहरा। जब वो किन के हुक्म में हो गई?
خف کے حکم میں، لہٰذا خف پر مسح کرنے کی حدیث متواتر، اور اب جو خف کے حکم میں چلا جائے گا اس پر وہ حکم جاری ہو جائے گا، لہٰذا جائز ہے۔ نوٹ، انہی سخینین پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی آخر عمر مبارک میں مسح کے قائل ہو گئے تھے، اور الحمدللہ ہم بھی قائل ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آخر زمانے میں رجوع کر لیا تھا، اور وہ بھی قائل ہو گئے تھے کہ جی اونی صوتی موضوع پر کیا کرو، مسح۔ دھوکہ دیتے ہیں، میں نے کہا نا جب تک غیر مقلد 2-3 جھوٹ نہ بولے، دھوکے نہ دیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے، تو وہ بہرحال طبقہ ہی ویسا ہی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سخینین پر بھی مسح کے قائل نہیں تھے، یعنی جن میں 3 شرطیں پائی جا رہی، آخر عمر مبارک میں انہوں نے رجوع کر لیا اور وہ سخینین پر مسح کے قائل ہو گئے۔ کن پر؟ سخینین پر۔ اور یہ جو آپ نے موزے پہنے، جو غیر مقلد نے پہنے رکھے ہوتے ہیں، یہ سخینین ہیں رقیقین ہیں؟ یہ رقیقین ہیں۔ امام صاحب نے رجوع کن کی طرف کیا؟ سخین۔ یہ جو ترمذی شریف کے اندر عبارت ہے نا کہ فلاں فلاں، میں نے وہ ویڈیو ایک ہے اس میں نے وہ دکھا دی ہے، اس کا بھی تذکرہ آ جائے گا، اور ہمارے محترم نے بھی اس پر کلام کیا تھا، موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، انہوں نے دکھائی بھی تھی کتابیں۔ ہدایت شریف میں اور ترمذی شریف میں یہ جہاں لکھا ہے نا جوربین پر مسح کرنا جائز ہے، وہاں صاف لکھا ہوتا ہے اذا کانا ثقینین، جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے جب کہ وہ سخینین ہوں۔ سخینین مطلب جب ان میں وہ تو ہم قائل ہیں، یہ جب غیر مقلد پیش کرتے ہیں نا، یہ اذا کانا سخینین کا یا تو ٹکڑا ہی کھا جاتے ہیں، یا اگر کہتے بھی ہوں اس کا ترجمہ نہیں کرتے، اگر ترجمہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے نہیں، کہتے ہیں دیکھو وہ سارے کے سارے قائل ہیں جورب پر مسح کرنے کے، اور یہ کہتے ہیں حنفی آج کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ اور بابا وہ جورب وہ ہیں جو سخینین ہوں، اذا کانا سخینین، آپ کیا سمجھ، سعودیہ کی ایڈ سمجھ کے کھا جاتے ہیں، کیا سمجھ کے کھا جاتے ہیں؟ آگے لفظ آ رہا ہے اذا کانا سخینین کا، اور سخینین پر ہم بھی قائل ہیں۔ امام صاحب نے اس طرف رجوع کیا تھا، جب کوئی غیر مقلد کہے کہ آپ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک وہ ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آخر عمر میں جوربین پر مسح پر وہ رجوع کر لیا تھا، وہ پہلے قائل نہیں تھے، بعد میں قائل ہو گئے تھے، انہیں کہیں بھائی تو کتاب لیا، کس کتاب سے پڑھ رہا ہے؟ کتاب لیا، کتاب اصل جو فقہ حنفیہ کی عربی کتاب ہے جس میں لکھا وہ لیا، جب وہ لے آئے کہے بھائی پوری عبارت پڑھ، وہاں نکلے گا کون سا لفظ؟ سخین۔ پھر کہ یہ سخینین کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا، یا معلوم ہوگا تو چھپا دے، تو پھر آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ جی مجھے بتائیے یہ لفظ نے چھپایا کیوں؟ امام صاحب کس پر قائل ہیں؟ یہی دھوکہ دیا تھا غلام محمد بٹ مدنی صاحب نے، وہ جو اخباری مضمون لکھا تھا فروری کے اندر، حضرت مفتی صاحب کے رد میں لکھا تھا، جس کا جواب پھر مولانا مسرور اور دیگر ایک مفتی دارالعلوم قاسمی کے مفتی صاحب نے لکھا تھا، اس نے بھی یہی گڑبڑ کی تھی، اس نے عبارات لائی تھی کہ جی یہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ کہتے ہیں مسح نہیں ہوتا، اور دیکھو فلاں فلاں کیا کہہ رہے ہیں، مسح ہو جاتا ہے۔ تو پھر مضمون نگاروں نے لکھا تھا جو یہاں سے انہوں نے جوابات لکھے تھے، بٹ صاحب پر ایسی سکوت طاری ہوئی آج تک وہ خاموش ہیں۔ اس کے بعد آئے کون میدان میں؟ ظہور مدنی صاحب، کہا بھائی ہم اب مورچہ فتح کریں گے۔ ظہور مدنی صاحب کو جو حال پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب نے کر دیا الامان الحفیظ۔ جب وہ کتاب چھپ کر کے آئی پہلے، وہ عام موضوع پر مسح کا عدم جواز اور محترم ظہور احمد مدنی کی کتاب کا علمی و تحقیقی، جب وہ کتاب چھپ کر کے آئی تو میں پڑھ کر کے یعنی اتنا پانی پانی ہو گیا کہ ظہور مدنی کا کیا ہوا ہوگا۔ حقیقت مفتی صاحب نے، میں کہا بھائی جو تو نے لکھا ہے چوری کر کے لکھا ہے۔ مفتی صاحب نے کتاب میں نقشہ دیا ہے کہ اس نے جو فلاں صفحے پر عبارت لکھی ہے فلاں کتاب کے صفحے سے چوری کر کے لکھی ہے، اور نقشہ دیا ہے۔ کیا نظر ہے مفتی صاحب؟ اور 17 دن میں جواب لکھا ہے، 11 کے 17 دن میں، اور سبق بالکل پڑھاتے رہے حضرت مفتی صاحب۔ اور آج تک جب سیلاب کے دنوں میں 2014 میں وہ کتاب چھپی مفتی صاحب کی 2013 میں، آج کیا ہے 2018 ختم ہونے کو ہے، 5 سال پیچھے ہو چکے ہیں، ٹھیک۔ تو میں نے 2014 میں ظہور مدنی کو فون کیا تھا، میں نے کہا حضرت وہ مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب کی کتاب آئی ہے، اس کا کوئی جواب؟ کہا جی تیار ہے، سیلاب کی وجہ سے حالات تھوڑے ہیں تو وہ چھپ جائے گا۔ پھر 2014 بھی ختم،
2015 بھی ختم، 16 بھی ختم، مجھ سے کہا فون پر 2017 بھی ختم، اب 18 کا بھی دسمبر چل رہا ہے، آج تک جواب نہیں آیا۔ کبھی کہتے تھے پریس میں جا چکا ہے، کبھی کہتے تھے لکھا جا چکا ہے، ایک نے مجھے ایک مرتبہ کہا پاکستان سے جواب آنے والا ہے، میں کہیں سے تو لاؤ، یہ کتاب ابھی تمہارے سروں پر قرض ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی عمر امین الہی کی کتاب الکندی صاحب پر قرض ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے حضرت مفتی محمد اشرف المظاہری ان کی کتاب مبشر مدنی پر قرض ہے۔ مبشر مدنی وہ عام یعنی یعنی نومولود بچے کے کان میں اذان کا مسئلہ، اس پر جب مفتی ایوب صاحب نے فتویٰ لکھا تھا شپیاں میں، تو اس کے خلاف رسالہ لکھا مبشر مدنی نے، اور مفتی اشرف صاحب نے اس کا جواب لکھا تھا، وہ بھی خاموش۔ جب مڑوا کے اندر ہم مسجد میں داخل ہوئے، بہت وہاں معاملہ ہوا، وہ ہے یوٹیوب پر، باہر جب مبشر مدنی نے بیان دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا حضرت ابھی تو ہم ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم مان لیا۔ تو وہ غیر مقلد نے لکھا تھا سوشل میڈیا پر کہ ہے یہ ائمہ کے مقابلے میں امام اعظم کہہ رہا ہے۔ بھائی ہم بھی تو تب سے یہی کہہ رہے تھے، ہم نے کب کہا صحابہ یا حضور کے مقابلے میں معاذ اللہ، ہم تو تب سے یہی کہہ رہے تھے۔ آج بھی ایک بار آیا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا حضرت امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر لفظ یہ ہے آپ کہیں امام المرسلین، خاتم النبیین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے زیادہ اچھا لفظ ہے۔ آپ ابو حنیفہ دشمنی میں اور حنفی دشمنی میں، اہل سنت دشمنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جو امام المرسلین سے کم ہے، جو سید المرسلین سے کم ہے، جو خاتم النبیین سے کم ہے۔ آپ کہیں امام المرسلین، آپ کہیں سید المرسلین، آپ کہیں خاتم النبیین، بہرحال ان کے اوپر کی منزل کام نہیں کرتی، بلکہ بقول کیسے کہا بھائی دیکھو اگر کوئی غیر مقلد ہو نا، خوش غیر مقلد، اچھی کوالٹی کا کوئی تیل لاؤ، اچھی کوالٹی کا بالکل، اور کسی اچھے سے وہ مساج کرنے والے کو لاؤ، اس کے سر پر مالش کرو، وہ کروائی 10 دن 20 دن، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خشکی ہوتی ہے سر میں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، وہ تیل کی مالش کرے۔ بہرحال تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ سخینین پر ہم قائل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ آخر زمانے میں جو انہوں نے رجوع کیا تھا کس کی طرف کیا تھا؟ سخینین، اور جو ترمذی شریف میں، ہدایت شریف میں اور وغیرہ کتب میں جو عبارات آتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ علماء فلاں 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 عالم وہ جوربین پر مسح کا قائل ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے جب جوربین کیا ہوں؟ سخینین ہوں، سخینین، اور ان میں ہم بھی قائل ہیں۔ ہمارا تمہارا اختلاف سخینین میں نہیں، ہمارا تمہارا اختلاف رقیقین میں ہے۔ یہ تو رقیقین ہے، کون غیر مقلد یہاں سخینین پہنتا ہے؟ وہ کرے مسح جو پہنتا ہے، تم تو رقیقین پہنتے ہو، ان پر مسح کر کے بے وضو ہوتے ہو، اپنی نمازیں بھی برباد کرتے ہو، لوگوں کو بھی نمازیں برباد کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ بہرحال تو ہو گیا یہ سخینین۔ آگے ہے رقیقین، یعنی وہ جوربین جن میں مذکورہ بالا 3 شرطیں نہ ہوں یا تینوں میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو، ان پر مسح کرنے کی روایات کا حد تواتر تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس بارے میں کوئی ایک خبر واحد صحیح سری مرفوع حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، لہٰذا ان پر بالاتفاق مسح جائز نہیں ہے۔ اب جو ان پر مسح کرتا ہے وہ چونکہ وضو کا ایک فرض ہی ترک کر دیتا ہے، لہٰذا بے وضو ہے، اور بے وضو کی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض کوئی صحیح حدیث خبر واحد ہوتی بھی تب بھی اس سے عام موضوع رقیق سادہ پر مسح کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ پیروں کے دھونے کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص خبر واحد صحیح سے ثابت نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ بھی موجود نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، مسئلہ ختم، آئے بات سمجھ؟ تو کوئی اس بارے میں ایک صحیح خبر واحد بھی نہیں ہے، متواتر ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اب جو رقیق سادہ پر مسح کرتا ہے، یہ جو عام موضع ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے دیار میں عموماً کتنی قسم کی جرابیں پائی جاتی ہیں؟ 2،
کون؟ رقیقین مجلد اور رقیقین سادہ. رقیقین مجلد یعنی خف اور رقیقین سادہ یعنی عام، یعنی یہ عام موزے جو ہم پہنتے ہیں، جرابیں. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، دھوکہ دھوکہ عربی کتب کے اندر بخاری مسلم حدیث ہیں، ان میں ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خف پر مسح فرمایا. خف کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ موزہ. اور جورب کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جراب. پتہ ہے غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ وہ لاتے ہیں عام لوگوں کو، دکھاتے ہیں بخاری کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ، کہتے ہیں دیکھو حضور نے موزے پر مسح فرمایا. کس پر؟ ہمارے یہاں تو موزہ اسی کو کہا جاتا ہے نا، خوچونا موس یا کیا چونا، یہ تو ہماری کشمیری زبان ہے، لیکن حقیقت میں موزہ کا ترجمہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خف کے لیے، چمڑے کے موزے کے لیے. ٹھیک. تو غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ وہ عام لوگوں کو لاتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا کہ جی دیکھو یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے. او بابا عربی عبارت دیکھنا، وہاں لکھا ہے خف پر مسح فرمایا. کس پر؟ فمسح علی الخفین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا. خفین کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے موزہ، اور جہاں جورب کا لفظ آئے گا وہاں پر جراب ہوتا ہے، کہ جراب پر مسح کیا گیا. اچھا تو بات سمجھ آئی؟ اتنا دھوکہ غیر مقلد دیتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام موزے پر فرما رہے تھے، اور ہمیں بیچتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیچتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو واٹس ایپ پر بیچتے ہیں اور فوٹو سینڈ کرتے ہیں، دیکھو بھائی بخاری میں ہے حضور نے موزے پر مسح فرمایا. اور عقل کے اندھے عربی دیکھ، خف پر مسح فرمایا. کس پر؟ خف پر مسح فرمایا. خف کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے موزہ، یہ چمڑے کا موزہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں جراب. بہرحال تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کہاں تک دھوکہ چلے گا. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے؟ کیا بکرے کی ماں آخر کبھی نہ کبھی اس کو ذبح ہونا ہی پڑتا ہے. یہ حضرت الاستاد مفتی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جب بانہال کے اندر مناظرہ تھا غیر مقلدوں سے، مجھے تو اس زمانے میں پتہ نہیں اور ہم اس میدان میں آئے بھی نہیں تھے اس زمانے میں، اس وقت جب غیر مقلد بھاگے تھے وہاں سے، اور غیر مقلدوں کا بھی سٹیج لگا تھا اور ہمارا سٹیج بھی لگا تھا. حضرت مفسر قرآن مفتی فیض الوحید دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائے تھے، ان کی تقریر بھی ہوئی تھی. ان سے پہلے حضرت استاد کی تقریر ہوئی تھی، وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر، اور اس میں مفتی صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ بہرحال بھاگے کہاں تک بھاگیں گے، آخر بکری کی ماں کب تک خیر منائے. اور پھر زبردست ایک یعنی موقع یہ بھی آیا، حضرت مفتی فیض الوحید دامت برکاتہم العالیہ جب انہوں نے تقریر کی تھی تو غیر مقلدوں کے سٹیج کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. تو ان کے سٹیج کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ دیکھو بقول مفتی شاہنواز کے حضرت شپیاں کے والے کہ جی تمہارا سٹیج رو رہا تھا اور وہ اشک بار تھا، اس کو آ کر کے کم از کم دفنا ہی دیتے. تو بزرگوں بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ چمڑا یعنی خف کا ترجمہ ہوتا ہے موزہ، لوگوں کو کہتے ہیں یہاں موزہ لکھا ہے، حالانکہ وہ کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ خف کا. اور خف کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کے موزے کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ہاں، خف پر مسح کرنے کی روایات متواتر ہیں، اسی لیے قرآنی حکم میں تخصیص پیدا ہو گئی. سخینین میں وہ 3 شرطیں آ گئی، وہ بھی خف کے حکم میں ہو گئیں. جب وہ خف کے حکم میں ہو گئیں تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، ان پر بھی مسح جائز ہے. رہ گیا رقیقین، پھر رقیقین سادہ کہ اس میں 3 شرطیں بھی نہیں ہیں اور خف بھی نہیں ہے، مجلد بھی نہیں ہے. تو رقیقین سادہ وہ قرآن خبر واحد بھی وہاں سے، اور پھر صحیح بھی نہیں ہے، اگر صحیح ہوتی بھی تب بھی ان سے سختی ثابت نہیں ہوتی. دیکھیے یہ جو عام موضوعوں پر مسح کرنے کی روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. رقیق سادہ پر مسح کرنے کی کوئی روایت ہی نہیں ہے. کیا؟ کوئی مرفوع روایت ہی نہیں ہے. رقیق سادہ پر مسح کرنے کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے. اب یہ جو روایات دکھاتے ہیں ان میں ہوتا ہے جورب کا لفظ، اس کی بات آگے آئے گی، میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے جورب کا لفظ. حالانکہ جورب سخینین کو بھی کہتے ہیں اور رقیقین کو بھی کہتے ہیں. تو آپ نے اس کو رقیقین کے لیے خاص کیسے کر لیا؟ جورب سخین کو بھی کہتے ہیں، رقیق کو بھی کہتے ہیں. اب حدیث پاک میں آیا حضور نے کس پر مسح فرمایا؟ جورب پر. کس پر مسح فرمایا؟ جورب پر. تو یہ جورب کس کو کہتے ہیں؟ یہ دونوں کو کہتے ہیں، یہ رقیقین کو بھی کہتے ہیں، سخینین کو بھی کہتے ہیں. اب غیر مقلدوں سے سوال ہے،
तुमने ये जौरब का लफ्ज़ रकीकैन पर किस दलील से फिट किया? कोई दलील ही नहीं है। और इदा जाल इहतिमाल बतल इस्तिदलाल, जब इहतिमाल आ गया तो इस्तिदलाल ख़त्म। तो कोई कोई रिवायत ही नहीं है रकीक सादा पर मसा करने की। बात समझ आई? तो अब वो जो हजरात रिवायात दिखाते हैं उनका हमने थोड़ा सा तज्जिया किया है, इसको आप मुलाहजा फरमाएँ। जो रिवायात ला मज़हब हजरात बतौर दलील पेश करते हैं उनका उसूली जायज़ा। एक रिवायत हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, दूसरी हज़रत अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु की, और तीसरी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की पेश की जाती है। इन तमाम रिवायात में भी रक़ीक़ का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कौन सा लफ्ज़ है? जौरब का। कौन सा लफ्ज़ है? जौरब। अब सुनिए हमारी गुजारिशात। नंबर 1, इनमें से कोई भी रिवायत हद तवातुर या हद शोहरत को नहीं पहुँची, यानी तमाम रिवायात अखबार अहाद में से हैं, लिहाजा इनसे पाँव धोने के कुरानी हुक्म में किसी किस्म की कोई तखसीस साबित नहीं हो सकती। यानी अगर बिल फ़र्ज़ ये सही होती भी तब भी ये ख़बर वाहिद ही थी ना, ये हद तवातुर को नहीं पहुँची, ये हद शोहरत को नहीं पहुँची। तो क्या ख़बर वाहिद सही से कुरान पाक के उमूम में तखसीस पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। कुरान पाक के उमूम में तखसीस पैदा नहीं हो सकती। अगर इन रिवायात को सही भी मान लिया जाए तब भी इन रिवायात में कौन सा लफ्ज़ है? जौरब का। और जौरब सखीनैन को भी कहते हैं, रक़ीक़ैन को भी कहते हैं। फिर अगर यहाँ जौरब से मुराद सखीनैन को लिया जाए तो ये खुफ के हुक्म में दाखिल हो जाएगा, और खुफ पर चूँकि मसह करने की रिवायात मुतवातिर हैं इसलिए वो तखसीस में दाखिल हो जाएगा, रिवायात बच जाएंगी। अगर तुम जौरब से मुराद रकीक लेते हो पहले तो उसकी दलील दो। नंबर 2, अगर बिल फ़र्ज़ दलील से साबित कर भी दिया, हालांकि क़यामत के सुबह तक साबित नहीं कर सकते, अगर बिल फ़र्ज़ साबित कर भी दिया तब भी कुरान के ख़िलाफ़ होने की वजह से ये मौजू हो जाएगी, मसला ख़त्म हो जाएगा। बात समझ आई? हालांकि ये सही भी नहीं है, न मुतवातिर हैं, न मशहूर हैं, न ख़बर वाहिद सही हैं, ज़ईफ़ रिवायात हैं। अच्छा, आज तक तो हमें बहस करनी पड़ती थी संदों की कि भाई ये ज़ईफ़ हैं, ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ हैं, अब तो वो मसला भी ख़त्म हो गया। पिछली सर्दियों में इनके एक हैं डॉक्टर मंजूर अहमद मीर, क्या नाम है उसका? डॉक्टर मंजूर अहमद मीर। उनकी तकरीर आई सोशल मीडिया पर, वो इनके यहाँ बड़ी मोतबर शख्सियत मानी जाती हैं। तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर साफ कहा ये तीनों हदीसें ज़ईफ़ हैं। क्या कहा? तीनों हदीसें। फिर आगे क्या कहूँ मैं बताऊँगा, लेकिन ये कहा तीनों हदीसें क्या हैं, और वो वीडियो उनके यहाँ भी मौजूद है। फिर मैंने, उसने दीगर कुछ बातें कही थी, फिर मैंने उसके रद्द में वीडियो बनाई, वो तकरीबन 50-51 मिनट की है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसमें मैंने ये तफसीली बहस की है। तो जब तक ये वीडियो मंजर आम पर आती है, आप आज यहाँ उसे निकलने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, हम वो वहाँ उसकी लिंक डलवा देंगे। उसमें उसने साफ इकरार किया ये तीनों क्या है? ज़ई। हमने कहा ज़ुहूर मदनी का बेड़ा ही गर्क कर दिया। ज़ुहूर मदनी साहब ने किताब लिखी थी क्या साबित करने के लिए? हदीसें सही हैं, इसने मसला ही ख़त्म कर दिया। तो अब हमें उन रिवायात पर बहस करने की हाजत नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया। मैंने लिखा है, अच्छा पहले तो इनमें से कोई भी रिवायत हद तवातुर हद शोहरत को नहीं पहुँची, फिर इनमें से कोई एक भी रिवायत सही तक नहीं है। सही चनाचे इन तीनों रिवायात का ज़ईफ़ होना ला मज़हबों की एक मोतबर शख्सियत जो उनके नज़दीक मोतबर है, जो उनके नज़दीक मोतबर है। हमारे नज़दीक गैर मुक़ल्लिद ला मज़हब हज़रात ये उनकी अदालत साक़ित है, हम उनकी अदालत भी तस्लीम नहीं करते। अच्छा जनाब डॉक्टर मंजूर अहमद मीर साहब, उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया, जिसकी वीडियो ला मज़हबों की एक यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और आखिर फरवरी 2018 ईस्वी में इसी मौजू पर उनके रद्द में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी उनकी तकरीर का वो हिस्सा मौजूद है। ख्वाहिशमंद हज़रात हमारी यूट्यूब चैनल बनाम ये पर उसे ढूँढ कर मुलाहज़ा कर सकते हैं। लिहाजा जब उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया तो अब हमें इन रिवायात की इसनाद पर बहस करने की कोई हाजत नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह, मसला ख़त्म। नंबर 3, इन रिवायात में जौरब का लफ्ज़ मज़कूर है, जो कि सखीनैन के लिए भी बोला जाता है
لہٰذا یعنی وہ سخینین کے بھی بولا جاتا ہے رخیان کے لیے بھی، لہٰذا لا مذہب حضرات کا بلا کسی دلیل کے لفظ جورب کو رقیق پر فٹ کرنا عجیب و غریب ہے۔ عجیب ہو کہ بغیر کسی دلیل کے کس پر فٹ کرتے ہیں، اور یہ میں نے نہیں لکھا، صرف میں نے کہہ رہا، ان کے اکابرین خود کہتے ہیں کہ تم گڑبڑ کرتے ہو، تم جورب کا لفظ رقیق پر کیسے فٹ کرتے ہو، ان کے اکابرین نے لکھا ہے۔ ہم وہ عبارات یہ مطالبہ کریں لائیں گے منظر عام پر، وہ کہتے ہیں ان کے بڑے خود کہ یہ غلط ہے، وہ ہم نے کچھ عبارات نیچے نقل بھی کر دی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آئی؟ میں نے لکھا ہے الغرض یہ روایات نہ تو متواتر ہیں، نہ اخبار احاد صحیح، اور نہ ان میں رقیق کا لفظ ہے۔ نہ متواتر ہیں، نہ صحیح ہیں، اور نہ ان میں رقیق کا لفظ ہے۔ لفظ کون سا آیا؟ ایک ضعیف خبر واحد روایت، یعنی 3 ضعیف اخبار احاد روایات جن میں رقیق کا لفظ ہے ہی نہیں، اور ان سے یہ قرآنی حکم کے مقابلے میں تخصیص پیدا کرنے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بام بتی نے کنبا جوڑا۔ اچھا، ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جو کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں التساخین کا لفظ آیا ہے۔ کون سا لفظ؟ اس میں جورب کا لفظ بھی نہیں ہے، اس میں کون سا لفظ آیا ہے؟ التساخین کا۔ میں نے بتایا نمبر 1 ہماری گزارشات، نمبر 1 اس روایت کی دنیا میں کوئی متصل سند ہی موجود نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ نمبر 1 وہ متواتر نہیں، نمبر 2 وہ مشہور بھی نہیں، نمبر 3 کس درجے کی ہے؟ خبر واحد، اور خبر واحد بھی صحیح نہیں بلکہ کیا ہے؟ ضعیف۔ اگر خبر واحد صحیح بھی ہوتی تب بھی ثابت نہیں ہوتا، تب بھی تخصیص ثابت نہیں ہوتی، یہ تو ضعیف ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے، اس کو چاہیے وہ اس کی ہمیں صحیح متصل سند لا کر کے دے۔ دنیا کے اندر اس کی کوئی متصل صحیح سند، اس کی سند منقطعی، اس روایت کی دنیا میں کوئی متصل سند ہی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے۔ جو شخص اس روایت کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی صحیح متصل سند پیش کرے۔ غیر مقلدوں کو کہو کہ جی ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں صحیح ہے، ناصر الدین البانی صاحب وہ گھر میں رکھو، اسی متصل سند پیش کرو۔ کیا کرو؟ متصل، کہ یہ فلاں کہتے ہیں، فلاں کو فلاں کی جگہ رکھو، مگر ہمیں ہمارے سامنے کیا کرو؟ اس کی سند متصل پیش کرو، ورنہ منقطع روایات سے قرآن پاک کے عموم میں تخصیص پیدا کرنا یہ غیر مقلدوں کا ہجرہ ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 2 اس ضعیف روایت میں نہ تو جورب کا لفظ ہے نہ ہی رقیق کا۔ ان روایات میں تو جورب کا لفظ تھا، ان میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں کون سا لفظ ہے؟ تساخین کا۔ کون سا لفظ ہے؟ تساخین۔ سنیے، اس ضعیف روایت میں تساخین کا لفظ آیا ہے، اور تساخین خفاف، خف کی جمع، خف یعنی چمڑے کا موزہ، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ خفاف، اور تساخین خفاف کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے انہی حضرات کی تحفۃ الاحوزی، عبد الرحمن مبارک فوری کی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، اس میں بھی لکھا ہے کہ تساخین کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ خفاف یعنی چمڑے کے موزے۔ تساخین کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کے موزے کو۔ تو اس سے رقیق پر استدلال کیسے ہوگا؟ الغرض یہ روایت نہ تو متواتر ہے، نہ مشہور ہے، نہ خبر واحد صحیح، اور نہ ہی اس میں جورب یا رقیق کا لفظ ہے۔ نہ جانے لا مذہب حضرات ان ضعیف اور ان کے موقف کے لیے بے محل روایات کو لے کر کون سا مورچہ فتح کرنے نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتنی روایتیں آئیں غیر مقلدوں کی؟ 4۔ ان میں سے 3 کے اندر کون سا لفظ آیا؟ جورب۔ 1 کے اندر کون سا لفظ آیا؟ چاروں کی چاروں کیا ہیں؟ جن میں 3 کا ضعیف ہونا خود کس نے تسلیم کر لیا؟ منظور صاحب نے۔ اور 1 بھی ضعیف ہے، اگرچہ وہ تسلیم نہ کرے، اگر غیر مقلد سارا حق تسلیم کرے پھر غیر مقلد تھوڑے رہے گا، ہے نا؟ تو 3 کا تو اس نے ضعیف ہونا تسلیم کر لیا، تو اب ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت رہ گئی 4تھی روایت، تو اس کی ہم کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو صحیح ہے تو اس کی سند متصل پیش کرو۔ پھر اس میں بھی وہ بھی متواتر نہیں، وہ بھی مشہور نہیں، اور وہ بھی ضعیف، اور اگر تم اس کی سند متصل پیش کرتے ہو تب بھی نہ اس میں نہ جورب کا لفظ نہ رقیق کا لفظ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ جورب کا بھی نہیں ہے۔ اور کون سا لفظ ہے؟ تساخین کا۔ اور تساخین چمڑے کے موزے کو بھی کہتے ہیں، جو خود انہی کے امام المحدثین نے لکھے۔ اب مجھے بتائیے، یہ ہے ان کا آنا بانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب مجھے آپ بتائیے خدا را، جو غیر مقلد کہتے ہیں عام موضوعوں پر مسح کرنا جائز ہے اور عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا فرض ادا ہوا؟
وہ بے وضو ہیں یا نہیں ہیں؟ بے وضو نماز ہوئی تو انہوں نے جتنی نمازیں آج تک یا جس کسی نے آج تک پڑھی ہیں وہ نمازیں ادا ہوئیں؟ نہیں ادا ہوئی نماز. بات سمجھ آئی؟ تو وہ نمازیں ادا نہیں ہوئی تو وہ بے وضو ہیں اور انہوں نے یہ تمام نمازیں کیسی پڑھی ہیں؟ بے وضو ہو کر، اور ایسے ائمہ کے پیچھے پڑھی ہیں جو بے وضو تھے، تو لہٰذا یہ نمازیں نہیں ہوئیں. تو کوئی بات پلے پڑی؟ قرآن پاک میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، یہ قرآنی حکم ہے. اگر قرآنی حکم میں کوئی تخصیص پیدا کرنی ہو، ثابت کرنی ہو، تو کس دلیل سے ہوگی؟ یا قرآن پاک کی آیت سے، یا متواتر حدیث سے، یا مشہور حدیث سے، یا اجماع امت سے. ٹھیک؟ کیا خبر واحد صحیح سے بھی قرآن پاک کے عموم میں تخصیص پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. ٹھیک؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے متن کے صحیح ہونے کے لیے خود یہ شرط ہے کہ اس کا متن قرآن پاک کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور میں نے بتایا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں نے نزہت النظر سے بتائی. اب غیر مقلد حضرات جو 4 روایتیں پیش کرتے ہیں، چاروں کی چاروں متواتر نہیں، چاروں میں سے کوئی بھی متواتر نہیں، کوئی مشہور نہیں، بلکہ کوئی صحیح تک نہیں ہے، کوئی صحیح تک. پھر ان میں سے کسی کے اندر رقیق کا لفظ ہے. ہمارا اختلاف سخینین پر ہے، رقیقین پر ہے؟ رقیقین پر ہے نا. رقیق پر مسح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر اختلاف ہے. بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے یہاں اس پر مسح جائز نہیں، اور غیر مقلد اس پر مسح کے جواز کا فتویٰ دے کر اپنی نمازیں بھی برباد کرتے ہیں، لوگوں کی نمازیں بھی برباد کرتے ہیں. جو 4 روایتیں لائی، چاروں کی چاروں ضعیف، خبر وحی صحیح بھی نہیں. پھر چاروں میں سے کسی کے اندر بھی رقیق کا لفظ نہیں، بلکہ 3 کے اندر جورب کا لفظ. جورب سخینین کو بھی کہتے ہیں اور رقیقین کو بھی کہتے ہیں. غیر مقلدوں کا جورب کا لفظ ان ضعیف روایات کے اندر پھر رقیقین پر فٹ کرنا بلا دلیل ہے، اور بلا دلیل یہ بات مانی نہیں جائے گی. جب احتمال آ گیا مسئلہ ختم. اور ابن حجر اسقلانی نے بتایا تھا کہ ان کی تعویل کی جائے گی یا موضوع قرار دے دیا جائے گا. اب جب جورب کے دونوں معنی آتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان روایات سے بحث کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تب کرتے جب متواتر ہوتی، صحیح ہوتی. یہ تو ہم اتمام حجت کے لیے عرض کر رہے ہیں، ورنہ تو پہلے موقع پر ہم نے کہہ دیا صحیح ہے ہی نہیں، مسئلہ ختم. اتمام حجت کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں جب جورب کا لفظ سخینین پر بھی فٹ آتا ہے. اور اس طرح سے یہ قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کا جو قرآنی حکم ہے، تو جو تخصیص متواتر حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اگر ان روایات میں جورب سے سخینین مراد لیا جائے تو یہ اس متواتر حدیث سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس حکم میں داخل ہو سکتی ہے. اور اگر رقیق کا لفظ مراد لیا جائے بغیر دلیل کے، رقیق مراد لیا جائے تو وہ ضعیف بھی، بغیر دلیل بھی، قرآن پاک کے خلاف بھی. اور پھر چوتھی روایت کے اندر کون سا لفظ آیا؟ تساخین کا. نہ جورب، نہ رقیق، نہ متواتر، نہ مشہور، نہ صحیح، تساخین. اور وہ چمڑے کے موزے کو بھی کہتے ہیں. تو اب رہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. غیر مقلد اور ان کی بے وضو نماز، غیر مقلد اور ان کی بے وضو نماز. اسی لیے یعنی سردیوں کے اندر تو عموماً لوگ پرہیزی کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے. یعنی وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں نہیں پڑھو ان کے پیچھے، لیکن سردیوں میں بھی تو وہ بھی احتیاط کرتے ہیں نا کہ نہیں پڑھیں گے، کہ یہ موضوع پر مسا کرتے ہیں، عام موضوع پر. ہم کہتے ہیں جیسے آپ سردیوں میں سمجھتے ہیں بے وضو ہے، ہم یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی عمومی طور پر بھی. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ان کو نیت ہی نہیں آتی. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا، ہمارے یہاں نیت فرض ہے. کیا ہے؟ نیت نماز کے لیے فرض ہے نا. بغیر نیت کی نماز ہو جاتی ہے کہ جی مولوی صاحب ہو جاتی ہے، حضرت ہو جاتی ہے؟ نہیں. یہ حضرت مفتی شبیر صاحب سے ہدایت شریف پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہدایت شریف حضرت سے پڑھی ہے. تو ہو نہیں ہوتی نا. بغیر نیت کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، بغیر نیت کی نماز نہیں ہوتی. ہم غیر مقلدوں سے پوچھتے ہیں ہمیں نماز کی نیت بتاؤ. غیر مقلدوں کی نیت آتی نہیں. جاؤ پوچھ لینا، یہ ریکارڈ ہو رہا جائے گا. اگر کسی غیر مقلد نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور بوتل کا دودھ نہیں پیا، وہ ہمیں دلیل شریع کتاب و سنت سے بتائیں نماز کی نیت کیا کرنی ہے. بات سمجھ آئی؟ مسئلہ ختم. غیر مقلدوں کو نیت ہی نہیں آتی. کیا مطلب؟ نیت کیا کرنی ہے اس کا وہ کہتے ہیں جی نیت تو دل سے کریں، زبان سے. وہ مسئلہ نہیں، دل میں ہی کرنی ہے نا. کیا کرنی ہے؟ کیا اس بات کی نیت کیا امام کو امامت کی اور مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے تو کس دلیل سے، نہیں کرنی ہے تو کس دلیل سے؟ نمبر 2، کیا اس بات کی نیت کرنی ہے کہ میں فجر، ظہر، عصر پڑھ رہا ہوں؟ اس بات کی نیت کرنی ہے یا نہیں کہ یہ فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے یا نہیں؟ کیا اس بات کی نیت کرنی ہے کہ یہ قضا ہے یا ادا ہے؟ کیا اس بات کی نیت کرنی ہے کہ یہ
यानी मकामी नमाज है या मुसाफिर होकर के पढ़ रहा हूँ, तो ये मैंने बातें बताई। इन बातों में से किस किस चीज़ की नियत करनी है और किस किस चीज़ की नियत नहीं करनी, गैर मुकल्लिनों से बताएं, गैर मुकल्लिनों को कहें कि इसका तायुन करो, किस किस चीज़ की नियत करनी है और किस किस की नहीं करनी, उसकी दलील दें किताब व सुन्नत से सराहतन। जिस दिन आप दलील दे देंगे हम कहेंगे इनको नियतें आती हैं, और जब उनको नियतें नहीं आती उनकी नमाजें हुई नहीं हुई ना, जब नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी, जब उनकी नहीं हुई तो हमारी। दूसरी बात, अब वो कहेंगे कि जी हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो उनके नज़दीक ऐसे करना ही बिदत है ना, बगैर दलील के करेंगे तो क्या होगा, बिदत। और जब वो नियत के अंदर बिदती हो गए, हमारी फतावा की तमाम किताबों के अंदर लिखा है, उलमाए देवबंद की फतावा की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों के अंदर लिखा है बिदती के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है अगर वो मुशरिक ना हो, और जब मुशरिक हो तो बिल्कुल नाजायज़। बिदअती के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, हमारी तमाम फतावा की किताबों में लिखा है, तमाम फतावा की किताबों। अब जो उलमाए देवबंद का नाम लेते हैं वो कहते हैं नहीं आप किताबों पर ध्यान दें, आप किताबें पढ़ें। एक मरतबा कहा हज़रत थानवी ने कभी कहा है, मैंने कहा तुमने पढ़ी कौन सी किताब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला की है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला से सवाल हुआ गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज हो जाती है? हज़रत ने फरमाया 3 सूरतें हैं। क्या फरमाया? 3 सूरतें हैं। नंबर 1 बातिल, नंबर 2 मकरूह, नंबर 3 गैर मुहतात। बातिल, मकरूह और गैर मुहतात, 3 ही सूरतें। वो उस ज़माने के गैर मुक़ल्लिद, आज और हम भी तो कहते हैं मकरूह है, वो बिदअती हैं सारे के सारे। तो देखिए जिस दिन उनकी अपनी और उनके अलावा उनके अकायद गलत, उनके मसाइल गलत, जो आदमी कहता है अपने तौर पर कहता है तो उसका ज़ाती उसको मसला समझ लें, लेकिन जो उलमाए देवबंद का नाम लेता है, ये बात समझे कोई भी हो, जो उलमाए देवबंद का नाम लेता है और फिर कहता है कि गैर मुक़ल्लिदों के नमाज पीछे नमाज, जबकि वो बावुज़ू हो, वो भी कहते हैं जबकि उन्होंने मुकम्मल वुज़ू किया हो, ये हो वो हो, फिर पढ़ाएं, उस सूरत में भी उनके पीछे नमाज बग़ैर कराहत के हो जाती है। फिर इस बात को मंसूब करते हैं उलमाए देवबंद की तरफ, वो झूठे हैं। अगर जानबूझ से करते हैं तो उम्मत को धोखा देते हैं, अगर नहीं जानते तो जाहिल और झूठे हैं। जो आदमी कहे गैर मुक़ल्लिदों के पीछे नमाज बग़ैर कराहत जायज़ है, बग़ैर कराहत जायज़ है, जो आज गैर मुक़ल्लिद हैं इनके पीछे नमाज बग़ैर कराहत जायज़ है, बावुज़ू होकर जब वो पढ़ाएं उस वक्त बग़ैर, और फिर इस बात को मंसूब करें उलमाए देवबंद की तरफ, गलत कह रहा है। और ये हम आज के गैर मुक़ल्लिदों की बात करते हैं। बात समझ आई? लिहाजा वो बेवुज़ू है, उनके पीछे कैसी नमाज, अगर बावुज़ू हो तब भी वो वक्त से पहले नमाज पढ़ देते हैं। हमारे यहाँ वक्त से पहले होगी, उनके यहाँ खून आने से वुज़ू नहीं टूटता, हमारे यहाँ टूट जाता है, बेवुज़ू है। उनके यहाँ मुंह भर कर काय आए, वुज़ू नहीं टूटता, हमारे यहाँ टूट जाता है। वो नमाज में खिलखिलाकर हंसें, हमारे यहाँ वुज़ू टूट जाता है, उनके यहाँ नहीं टूटता। तो वो हैं हमारे नज़दीक किसी मेयार पर है ही नहीं। कैसे होगी उनके पीछे नमाज? वो अल्लाह पाक को महदूद मानते हैं, उनके पीछे नमाज होगी। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र के अंदर हयात मानते ही नहीं, वो नमाज हो जाएगी। सहाबे किराम के इजमाई फैसलों को नहीं मानते, नमाज हो जाएगी। पक्के ठक्के बिदअती हैं। किसी गैर मुज्तहिद का इज्तिहादी मसाइल में दखल अंदाज़ी करके, खुद दखल अंदाज़ी करके फिर इज्तिहाद इस्तिंबात करना और उसको दीन कहना, पक्की बिदअत है, पक्की बिदअत है या नहीं है? बिदअत है। और ये साबित ही कहीं ना अदिल्ला अरबा से, न खैरुल कुरून में अहले सुन्नत से कहीं साबित ही नहीं है। और हर गैर मुक़ल्लिद इसका मुर्तकिब है। वो सारे के सारे गैर मुज्तहिद और इज्तिहादी मसाइल के अंदर खुद फैसले करने बैठ जाते हैं और उसको दीन बताते हैं। तो बिदअतियों के पीछे बगैर कराहत की नमाज कैसी होगी? ऐसा गलत है। उनके पीछे नमाज बिल्कुल भी नहीं होती अगर वो ऐसे बेवुज़ू हैं। अगर बावुज़ू हो तो मकरूह तहरीमी है, ठीक है ना, वो वाजिबुल इआदा नहीं पढ़नी चाहिए। तो वो बेवुज़ू हैं। उन जो आम मुज़बर मसा करते हैं, इनमें से कोई भी रिवायत मैंने तफसीलन अर्ज़ कर दिया है। जब तक ये आए आप वो डॉक्टर मंजूर साहब के रद में वीडियो गई थी उसको मुलाहज़ा फरमाएं, इसको भी करें, तो ये बातें तकरीबन खुल कर के सामने आ गई हैं। बाकी मैंने आगे ये लिखा है, मुख्तसर तौर पर कर देते हैं। मैंने लिखा है ख़ुद ला मज़हब हज़रात के अकाबिरीन का फतवा है कि आम मौज़ू रक़ीक़ सादा पर मसा जायज़ नहीं। मुलाहज़ा फरमाएं। इनमें से मैं मुख्तसर फिर आप खुद पढ़ दीजिएगा। ये जो उनके हैं शम्सुल हक अज़ीमाबादी, उन्होंने आउनुल माबूद में लिखा है जिल्द अव्वल सफ़ा 166, तर्जमा इसका है बेशक मसा मुजल्लद जुराबों पर मुतय्यन है, इनके अलावा पर नहीं। मुजल्लद जुराबें या तो रक़ीक़ैन मुजल्लद या तो सख़ीनैन मुजल्लद है ना, उन पर तो हम भी मसा कहते हैं और कहते हैं उनके अलावा पर मसा नहीं है, तो गलत। ये आउनुल माबूद। नंबर 2 उनके अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब कहते हैं तोहफ़तुल अहवज़ी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 281,
ترجمہ اور خلاصہ کلام یہ کہ جوربین پر مسح کرنے کے بارے میں ایسی کوئی صحیح مرفوع حدیث مروی نہیں ہے جو جرح و تنقید سے خالی ہو۔ پھر آگے انہی عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا فتاوی ثنائیہ میں مذکور ہے، عربی کے اندر اس کا ترجمہ مذکورہ جرابوں پر مسح، یعنی جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا ایسے عام موضوع کے بارے میں، مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے ان میں خدشات ہیں، غیر مقلد جن چیزوں سے استدلال کرتے ہیں ان میں خدشات ہیں، اور وہ خدشات میں نے آپ حضرات کے سامنے کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 443۔ نمبر 3، لا مذہب حضرات کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں، اور ان کا فتویٰ بھی یہ اس کے فتوے کی ایک حصہ ہے اس کا، یہ فتاوی نظیریہ میں موجود ہے عربی کے اندر۔ اس کا ترجمہ خلاصہ کلام یہ کہ جن جوربین کے بارے میں سوال کیا گیا ان پر مسح کے جواز کی کوئی بھی دلیل قرآن، سنت، اجماع یا قیاس صحیح سے ثابت نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں خبر واحد صحیح سے ثابت نہیں ہوگا، اور ان کے میاں نذیر حسین صاحب کہتے ہیں قیاس صحیح بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس نے اوپر اس کی ساری بحث کی تھی، آخر میں اس کا خلاصہ کیا تھی، اور قرآن سے پیروں کا دھونا ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفین چمڑے کے موزے پر، یہ بریکٹ میں نے لکھا ہے چمڑے کے موزے پر مسح کی اجازت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفین پر مسح کی اجازت دی ہے، لیکن جوربین پر مسح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو ان پر مسح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ فتاوی نظیریہ جلد اول صفحہ نمبر 291 اور 92۔ پھر نمبر 4، لا مذہب حضرات کے بڑے مفتی صاحب ابو سعید شرف الدین دہلوی صاحب لکھتے ہیں، یہ یعنی عام جرابوں پر مسح کا یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہوا، نہ حدیث صحیح مرفوع سے، نہ اجماع، نہ قیاس صحیح سے، نہ چند صحابہ کے فعل اور اس کے دلائل سے، اور غسل رجلین نص قرآنی سے ثابت ہے، لہٰذا خف چرمی یعنی چمڑے کا موزہ جس پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سوا جورب پر مسح ثابت نہیں ہوا۔ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 442۔ پھر میں نے لکھا ہے یہ ہیں لا مذہب حضرات کے ائمہ اربعہ، یہ 4 امام ہیں ان کے، شمس الحق عظیم آبادی، عبد الرحمن مبارک پوری، میاں نذیر حسین اور شرف الدین دہلوی۔ یہ ہیں لا مذہب حضرات کے ائمہ اربعہ جو سب کے سب تحریر کر رہے ہیں کہ عام موضوع پر مسح جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ان حضرات نے اپنی اور دوسروں کی نمازوں کو برباد کرنے کی قسم اٹھا لی ہے۔ ٹھیک، اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعمال کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے اپنے اکابرین بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ بات کھل کر کے کسی حد تک سامنے آ گئی ہے، تو اب اس ہفتے اس پر محنت کریں اور ان اصطلاحات کو یاد کریں، اور یہ بھی ویڈیو آئے گا اس کو دیکھ لیں، اور ہم نے بتایا نا اس گروپ کے اندر سوالات وغیرہ کرتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے جوابات دے دیے تھے نا، ہم نے پچھلے ہفتے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اقد الجیل اس کی عبارت بھی ڈال دی تھی، اس کا ترجمہ بھی ڈال دیا تھا، پھر میں نے وہ پڑھ کر کے بھی ڈال دی تھی تاکہ اگر کسی کو یاد کرنی ہو اور جو عبارات وغیرہ ہوں آپ ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ جوابات بتا دیں گے، اور مکمل اس کو جو ہے اس مستحضر فرمائیں تاکہ انشاءاللہ یہ ہو۔ اور آئندہ 10 بجے ہی تشریف لایا کریں تمام حضرات، بعد میں آ جاتے ہیں چونکہ 10 بجے سے 11 بجے تک اس مسئلے پر گفتگو ہوگی، بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اگلا مسئلہ شروع ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رزقنا صحبت باقی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبیل الدموع سبیل مریح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم.